بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سلیم اللہ باجوہ کرنٹ افیئر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر. میرے ساتھ معروف صحافی جناب عطا محمد قصوری صاحب موجود ہیں. اور عطا بھائی، پہلے ہم بات کریں کہ کنگن پور میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں پر ایک عورت اور ایک آدمی دونوں کو بڑا برا حال کر کے سر مونڈے گیا ان کے، اور پولیس نے سنا ہے کہ ان کو قتل ہونے سے بچایا. اصل کیا واقعہ ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کریم کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے. بہت شکریہ جناب سلیم اللہ باجوہ صاحب. یہ جو افسوسناک واقعہ جو ہے وہ کنگن پور میں پیش آیا ہے باجوہ صاحب. چندو بیگم وہاں کا ایک علاقہ ہے. ہمارے جو ایم پی اے ہیں چودھری یاسر رضا خان، ان کا یہ آبائی محلہ ہے. تو الہ آباد کی ایک رہائشی تھی کلثوم بی بی. شنید یہ ہے جو ابھی تک اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ وہ انہوں نے اپنے خامد سے طلاق لے لی تھی. اچھا. اور وہ کسی نئی جگہ پر جو ہے وہ شادی کرنا چاہ رہی تھی. تو جو سابقہ شوہر ہے جس کا نام اکرم ہے، اس نے جو اس کی جگہ پہ آگے نیا شوہر بننے جا رہا تھا. اچھا. الہ آباد کی کلثوم بی بی اور اس کا جو منگیتر کہہ لیں یا اس کا نیا جیون ساتھی کہہ لیں، مبشر اس کا نام تھا، وہ موجود تھے کہ جو سابقہ اس کا شوہر ہے محمد اکرم، اس نے انہیں اغوا کیا اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ. اور ان دونوں کے جو سر کے بال ہیں بوئیں، اور ساتھ جو ہے وہ مرد کی مونچھیں تک جو ہے وہ موڑ دیں. اور اس سے پہ ہی اسے سکون نہیں ملا، بلکہ اس نے ان پر بہت زیادہ تشدد بھی کیا. اور تشدد کے بعد وہ ان کو مارنے کے لیے، دونوں کو قتل کرنے کے لیے وہ کسی دوسری جگہ پر جا رہا تھا. تو وہاں پر موجود لوگوں نے چیخو پکار سن کر 15 پہ کال کی. اور وہاں پر اسلم بھٹی صاحب ہیں جو ایس ایچ او ہیں کنگن پور، وہ موقع پر پہنچے اور پہنچ کر انہوں نے فوری طور پر دونوں کو بازیاب نہ صرف کروایا بلکہ ملزمان کو بھی گرفتار کیا. جی. یہ جو واقعہ ہے نا باجوہ صاحب، مجھے تو بہت زیادہ جو ہے وہ شرم محسوس ہو رہی ہے کہ یہ انسانیت اب کہاں پہ چلی گئی ہے. ہم اپنے اگر یا تو وہ اسے طلاق نہ دیتا، ٹھیک ہے، اور جب کوئی عورت چلی جائے کہ میں اب آپ کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتی، رشتہ ہی نہیں رہ گیا نا تو ہاں، جب وہ چلی جائے فزیکلی طور پہ تو اور بات ہے. جب وہ نیت کر لے کہ میں نے اس بندے کے ساتھ نہیں رہنا، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کس طرح اس کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں. تو یہ بڑا افسوسناک جو ہے وہ واقعہ وہ الہ آباد میں کنگن پور میں پیش آیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانیت جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. جو عدم برداشت ہے اس کا بہت زیادہ فقدان وہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور برداشت ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور خود اپنے آپ میں ہم اپنی اصلاح کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں. تو اب یہ رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ پھر یہی مار دھاڑ، میں مار دوں گا یا مر جاؤں گا. اور بھائی اگر آپ میں یہی چیزیں تھیں تو پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرتے تاکہ یہ یہاں تک نوبت نہ آتی کہ اس بی بی کو اپنا دوسرا جو ہے وہ نکاح اس کو کرنے کی جو سوچ ہے وہ بھی اس تک نہ آتی. میں تو باجوہ صاحب یہ کہتا ہوں کہ جو مرد اور خاتون ازواجی معاملات میں انوالو ہوتے ہیں یا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، وہ اتنا پاکیزہ اور بہترین ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ کوئی بھی اگر گھستا ہے یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہوا تک نہیں گزر سکتی. جی. اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو پتہ نہیں کیسے لوگ اس میں دوریاں کر لیتے ہیں، کیسے لوگ اپنے بچوں کو بے حال چھوڑ دیتے ہیں، کیسے لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیتے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انسانیت جو ہے وہ دن بدن ختم ہوتی جا رہی ہے. اور ہمیں یہ افسوس ہو رہا ہے کہ قصور میں جو ہے ایسے واقعات وہ کسی نہ کسی وقت جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. کبھی اسی بیلٹ جو اسے کنگن پور والا ایریا کہتے ہیں یا الہ آباد کہتے ہیں، کبھی یہاں پر جو ہے وہ خواجہ سرا ان کو پکڑ کر ان سے زیادتی کی جاتی ہے. کبھی جو ہے وہ انہیں بہت زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. تو ایسے جو واقعات ہیں وہ اس علاقے میں رپورٹ ہو رہے ہیں. تو جہاں پر ضلع انتظامیہ کا رول ہے کہ وہ اس معاملے میں
अवेयरनेस कैंपेन चलाए। वहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि जो कंगनपुर, इलाहाबाद और तहसील चुनिया के रहायशी हैं, उसमें ख़वातीन हैं, मर्द हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, और उनके साथ साथ जो अवामी मुंतखब नुमाइंदगान हैं, उनका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इन इलाक़ों में बाकायदा तौर पर जो है वो सेशन उनका इनेकाद करें और लोगों को इस हवाला से अवेयरनेस दें कि मार नहीं प्यार से आप जो है वो बहुत ज़्यादा जो फ़वाइद हैं वो भी ले सकते हैं और ऐसे वाक़यात में कभी भी आ सकते हैं। जी जी बिल्कुल, आपने बड़ी तफसील के साथ ये बताया। और दूसरी बात ये थी कि जो अच्छी मुझे इस वाक़े में से चीज़ नज़र आई, वो लोगों ने अवेयरनेस थी, लोगों को थोड़े से लोगों को थी, उन्होंने उसका डिफेंड किया और पुलिस को 15 पे कॉल की, इस तरह उनकी जान बच गई। ये बहुत बड़ी बात है, पुलिस को भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा और आवाम को भी जिन्होंने साथ दिया था। बिल्कुल, DPO साहब ने इस हवाला से जो स्पेशली तौर पर मैं आपको बताऊं कि उन्होंने बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि किसी भी जगह पर जो है वो इंसानियत की जो एक तजलील हो रही होती है, तो ऐसा कोई वाक़या रूनुमा होता हुआ आपको नज़र आए तो आप फौरी तौर पर ना सिर्फ रिस्पॉन्ड करें बल्कि ये ना देखें कि आगे जो है वो जालिम वो कौन है, वो इलाके का सियासतदान है, वो इलाके का बाअसर है, या वो जितना भी वो शैतान आदमी होगा। DPO साहब ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि उसको निशाने इबरत बनाया जाए। बिल्कुल जी। दूसरी ये खबर, अब थोड़ी सी गर्म खबर के बाद एक ठंडी खबर है जी जी कि सर्दी में बेपनाह इजाफा हो गया है, शिद्दत हो गई है काफ़ी ज़्यादा, और सफ़ेद पोश जो तबका है उसके लिए लम्हा फिक्रिया है। आप क्या कहना चाहेंगे इससे? हाँ बाजवा साहब, ये आपने बड़ी जो है वो अहम खबर की निशानदेही की है कि जो महंगाई और ऊपर से हमारे मुल्क की हालात, अब सफ़ेद पोश आदमी या गरीब आदमी है वो कहाँ पर जाए, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और यकीन करें कि ये जो लंडा बाज़ार होता है ना जी, वो मैं ये समझता हूँ कि जो लंडा बाज़ार है या जो पंजाब भर में मॉडल बाज़ार शेप के जो बाज़ार बने हुए हैं, वो एक नेमत है। अगर लंडा ना होता तो यकीन करें बहुत सारे जो सफ़ेद पोश हैं, जो गरीब आदमी हैं, वो तो जी ही नहीं सकते थे। और अब जो मुल्की हालात हैं, तो जो गर्म मलबूसात लेने के लिए आने वाली जो ख़वातीन हैं, अगर हम देखें सड़क के किनारों पर लगे हुए जो स्टॉल्स हैं, वहाँ पर भी शहरियों का ख़ासा रश जो है वो देखने को मिल रहा है। वजह सिर्फ ये है कि जो गर्म जो मलबूसात हैं उनकी अब ज़रूरत है, चूँकि सर्दियों की आमद है और सर्दी ने अपना जो है वो अपना आप दिखाना वो शुरू कर दिया हुआ है। तो ऐसे हालात में जो गरीब आदमी है, जो सफ़ेद पोश तबका है, उसकी जो वाहिद चॉइस होती है वो सिर्फ लंडा बाज़ार और मॉडल बाज़ार है। तो मेरा ख़्याल है कि मैं इंतज़ामिया से ये गुजारिश करूँगा कि वो इस हवाला से बहुत ज़्यादा जो फैसिलिटेशन है वो वहाँ पर फराहम करें, ताकि वहाँ पर जो दुकानदार हैं वो माल को सस्ता लेकर आएँ और जो वहाँ पर आने वाली आवाम है उनको भी वो सस्ते दामों अशिया जो है वो गर्म मलबूसात वो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए ले जा सकें, ताकि वो इस सर्दी से भी बच सकें और अपना जो माहौल है उसको भी वो ठीक कर सकें। जी शुक्रिया, बड़ा अच्छा आपने जवाब दिया। लेकिन एक थोड़ा सा ना लोगों को मैं ये कहना, अवेयरनेस होनी चाहिए कि अपने ये ना सोचें कि ये कोई चीज़ बहुत अच्छी मिलेगी तो बच्चों को डांपना है। अगर थोड़ी सी आपने उनको हीट देनी, बस ये ज़हन में सोचिएगा नाजरीन, अपने बच्चों को, अपने बूढ़े जो माँ बाप है, हमारा जो असासा है, वो उनको इन दो जो कैटेगरी है ना, बूढ़े और बच्चे, इनको हमने इनको बचा के रखना है, इनको बिल्कुल हमने हमारा सरमाया है। हाँ बिल्कुल बचा के और गर्म माहौल में रखना है। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम की किस्त आई है लोगों के लिए जो मिलते हैं उनको, ठीक है। और कुछ सहाफ़ी बरादरी दो हिस्सों में बढ़ चुकी, कुछ कहते हैं कि नहीं ये नहीं होना, तनकीद कर रहे हैं, हाँ। और कुछ इसको अच्छी नज़रों से देख रहे हैं। आप क्या कहते हैं? आप भी सहाफ़ी हैं। बाजवा साहब, जो अब क्या हम बात करें कि जो सहाफ़ी होता है ना जी, वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है और उसके लिए बात करना जो होता है वो बिल्कुल मेरिट पे अगर वो बात करता है तब वो सहाफ़ी है, और अगर वो मेरिट पर बात नहीं करता, वो किसी भी एंगल से किसी को सपोर्ट करता है तो वो फरीक है, वो सहाफ़ी नहीं है। पहले तो मैं ये गुजारिश करूँगा।
اب آ جاتے ہیں ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو بینیفیشریز ہیں 1,70,000 کے قریب غالباً ضلع قصور سے وہ تعلق رکھتی ہیں خواتین جو مستحق ہیں اور جو رجسٹرڈ ہیں کفالت پروگرام میں. اب ان کو جو ہے وہ قسط دی جا رہی ہے. تو باجوہ صاحب قصور کا واحد شہباز شریف سپورٹس اسٹیڈیم ہے جہاں پر بینیفیشریز کو ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے بینر کے نیچے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی زیر نگرانی وہاں پر جو ہے وہ خواتین کو پیسے ادا کیے جا رہے ہیں جی. تو اب صورتحال یہ ہے کہ اس پہ تو ہم بعد بھی آئیں گے نا کہ وہاں پہ کیا کیا سہولیات ہیں. پہلے میں بات کروں گا کہ یہ جو آپ نے لفظ بولا نا کہ صحافی 2 حصوں میں تقسیم ہے اس کی ایک وجہ ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ یہ جو قسط دی جاتی ہے نا آپ ایجنٹ مافیا کہہ لیں یا آپ جو ڈیوائسز ہولڈر ہیں یا ایجنٹ ہیں آپ ان کو ایک سسٹم ہوتا ہے کہ ایچ بی ایل پہلے تھا کہ ایچ بی ایل کے پاس کنٹریکٹ تھا جی. تو اب آگے سے انہوں نے ایک ٹیم بنائی ہوئی تھی جس ٹیم کو میں ڈیوائسز ہولڈر کہتا ہوں جو انگوٹھا لگوا کر پیمنٹ کرتے ہیں جی. اب ہوا یہ کہ وہ ہمارے ایک دوست کے پاس تھی اس کی فرنچائز. اب ایچ بی ایل نے کوئی 10 سال جو ہے وہ عوام سے جو ہے وہ عوام کو یہ سہولت دی اور اپنے جو ایجنٹ تھے ان سے یہ پیسے عوام کو دلوائے. ہوا یہ کہ اب چونکہ ایچ بی ایل سے اس کا کنٹریکٹ کچھ علاقوں میں ختم ہو کے وہ چلا گیا ہے الفلاح بینک الفلاح کے پاس. اچھا. اس وقت جو ہے وہ بینک الفلاح قصور میں جو ہے وہ بینک الفلاح وہ ڈیل کر رہا ہے. اچھا. اب ہوا یہ کہ جن کے پاس وہ فرنچائز پہلے تھی جسے ایچ بی ایل کہتے ہیں ان کو وہ نہ مل سکی. یہ نئی کو ایک پارٹی آ گئی جس کو بینک الفلاح نے اپنا فرنچائزی قصور کے لیے بنا دیا. اب جنگ یہ ہے کہ ایک ہمارا جو طبقہ ہے اور جن کو وہ فرنچائز نہیں مل سکی ٹھیک ہے جو پہلے ایچ بی ایل میں تھے وہ ہمارے معزز میرے بھائی ہیں. اب اصل جو جنگ ہے نا سر وہ ان کی آپس میں جنگ ہے. اچھا اچھا. یہ لوٹ مار کی جنگ ہے. یہ بیوہ مستحق خواتین سے پیسے لوٹنے کی جنگ ہے جی. ٹھیک ہے جی. اور یہ صرف آج جو درد محسوس ہو رہا ہے نا سب کو وہ صرف یہ ہو رہا ہے کہ اگر یہ ایچ بی ایل کے جو سابقہ فرنچائزی ہیں اگر انہی کے پاس رہتی تو شاید اتنا شور نہ مچتا. اب ہوا یہ کہ اب ان کے پاس وہ ہے نہیں تو ہمارے کچھ دوست احباب وہ ان کے پاس گئے اور جا کر ان سے کہا کہ بھائی جان آپ جو ہے وہ فرنچائز آپ کے پاس نہیں ہے تو اب آپ بھی صحافی بن جائیں. تو اب وہ ہمارے صحافی ہیں میرے بھائی ہیں وہ. میں یہ گزارش کروں گا کہ اب یہ جو جنگ ہے نا جی 2 باتیں ہیں. اگر تو وہ آپ نے سسٹم اس کا وہ کیا ہوا ہے ٹھیک آپ نے ایمانداری کے ساتھ لوگوں میں پیسے بانٹے ہیں اور بالکل میرٹ پہ کام کیا ہے تب آپ کو ضرور معاملہ ہونا چاہیے. اگر آپ نے اس طرح نہیں کیا اب دوسرا بندہ کر رہا ہے اگر وہ اپنے سٹائل سے آپ والے سٹائل پہ کام کر رہا ہے تو اب آپ کو اس پہ کیڑے نظر آ رہے ہیں تو یہ غیر مناسب بات ہے. میں کل ایک میری نظر سے ایک خبر گزری کہ نئے جو فرنچائزی ہیں بینک الفلاح کے انہوں نے فرمایا ان کی طرف سے بیان تھا ہمارے کسی دوست کی جانب سے وہ دیا گیا تھا کہ مکمل ایمانداری کے ساتھ ہم جو ہے وہ پیسے یہاں پر بانٹ رہے ہیں اور مستحقین کو جو ہے وہ بالکل میرٹ پر پیسے دینا یہ ہے وہ ہے اس طرح کے وہ بڑے بڑے ان کی طرف سے دعوے تھے. اب عملی طور پر میں آپ کو معزز ناظرین بتاؤں کہ جب سے یہ قسط شروع ہوئی ہے شہباز شریف سپورٹس اسٹیڈیم میں قصور کی میں بات کر رہا ہوں جی تو وہاں پر جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر قصور جو صاحبہ ہیں موصوف وہ تشریف نہیں لے کے جاتی. ان کا جتنا عملہ ہے جتنے عملہ سے مراد جو وہاں پہ ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے ان کے ناک کے نیچے وہاں پر جو ہے وہ ہر بیوہ خاتون اور ہر جو مستحق خاتون ہے جو پیسے لینے آ رہی ہے اس سے 1000 سے لے کر 2500 تک جو ہے وہ پیسوں کی کٹوتی کی جا رہی ہے. اور اس سے بڑی میں کیا آپ سے بات کروں
کہ ہمارے چینل پر کام کرنے والی ایک بیوہ خاتون ہے، اس سے بھی 2500 روپے پولیس کی زیر نگرانی، جو ریونیو ڈپارٹمنٹ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے ان کی زیر نگرانی وہاں سے پیسے لے لیے گئے ہیں۔ اچھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے بھائی جان باجوہ صاحب، معزز ناظرین، کہ وہاں پر جو لوگ پیسے لینے کے لیے آتے ہیں ان کی ویڈیو بھی بنتی ہے، اس میں کہلوایا جاتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اپنی پیمنٹ پوری وصول کر لی ہے، مگر حقیقت جو ہے وہ بالکل دور ہے۔ اور ہم اگر یہ بات کریں کہ جناب ہم تو بڑے صادق اور امین ہیں اور ہم نے بالکل جو ایک اللہ کی امانت تھی وہ دوسرے تک پہنچا دی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ جو بد نیتی ہے وہ ہمارے اس وقت جو ہے وہ سسٹم میں داخل ہو چکی ہے۔ بالکل جو ہے وہ میرٹ پر کام نہیں ہو رہا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو عملہ ہے جو کہتا ہے کہ یار یہ مجھے کمپلین آئی ہے، آپ نے اس سے پیسے جو ہے وہ 1000 روپیہ زیادہ لیا ہے، تو آپ کے سامنے مثال نہیں ہے کھڑیاں والی باجوہ صاحب، کہ وہاں پر ایک ڈیوائس ہولڈر نے کہا کہ تو باہر نکل کے دکھا، اور جب وہ بیچارہ باہر کھانا کھانے کے لیے گیا تو اس کو مار مار کے اس کی درگت بنائی، اور وہ بیچارہ میڈیکل بھی لے کر مقدمہ درج کروا کے اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہوں میں پرچہ کندا کرواواں تے کنو پھڑواواں۔ مطلب یہ ہے، ہم نے خبر بھی لگائی تھی، مطلب یہ ہے کہ نہ تو ادارہ ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، نہ ہی جو ہے وہ ہمارا سسٹم ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے باجوہ صاحب کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو بینیفیشریز ہیں خواتین، وہ جو ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں، میں کہوں گا کہ 90% جو بینیفیشریز ہوتی ہیں نا جی، وہ 1000 روپے سے لے کر 2500 روپے تک جو ہے وہ کٹوتی کروانے کے لیے خود بھی تیار ہوتی ہیں۔ وہ جب تک وہ بھی خود پیسے نہ دے دیں ان کو بھی یہ یقین نہیں ہوتا کہ ہمیں یہ پیسے مل جانے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ بات صرف اتنی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں میرے نزدیک 2 پوائنٹ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ فرنچائز جو ہے وہ چینج ہوئی ہے، اور دوسرا اسی پیٹرن پر کام ہو رہا ہے، مگر ہمارے جو ساتھی ہیں وہ ایک طبقہ ایک گروپ کو سپورٹ کر رہا ہے، دوسرا جو ہے وہ دوسرے کو کر رہا ہے۔ دونوں ہمارے بھائی ہیں، ہم یہ گزارش کریں گے، دونوں سے یہ گزارش کریں کہ خدا کے لیے جو گزر چکا ہے اسے بھول جائیں، اور جو آگے ہے آپ اس کو سامنے رکھیں، رزق حلال کے لیے کوشش کریں، جستجو کریں، اور جو آپ کا بونس بنتا ہے، جو آپ کی کمیشن بنے گی وہ آپ کو ملے گی، لیکن آپ جو ہے وہ خواتین کو لوٹنا وہ بند کریں۔ اور اس سلسلہ میں جو ہمارے چیئرمین ہیں، چیئر پرسن ہیں محترمہ سینیٹر خالدہ ہیں غالباً بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی، جو دیگر ہائی آفیشلز ہیں، ان سے بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے آپ بھی کرپشن کے جو باب ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ کم از کم آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے معاملہ ٹھیک کرنے کی کوشش کی مگر نہیں ہو سکا، تو چلیں آپ ہی مہربانی کریں، آپ 500 روپیہ جو ڈیوائسز ہولڈر ہیں ان کے لیے فکس کر دیں، کم از کم جو 2500 دے رہی ہیں ان کا تو 2000 بچ جائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کام ہو سکتا ہے کہ جو کمیشن ہے، جب آپ بھی جو ہے وہ مذاق والی بات کریں گے کہ ہم نے یہ جو ڈیوائس ہولڈر ہیں یا ایجنٹ مافیا ہے ان کے لیے 20 روپے فی خاتون رکھے ہیں، تو وہ لازمی بات ہے پھر وہ کرپشن ہی کرے گا۔ تو یہ بہترین ہے کہ آپ 500 روپیہ جو ہے وہ کم از کم ان کے لیے رکھ دیں، تاکہ رات کو وہ بھی جو ہے وہ بینک میں اپنے ذاتی پیسے زیادہ سے زیادہ جمع کروانے کی پوزیشن میں۔ جی بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے بتایا کہ ڈی سی صاحب کی اور اے سی صاحبہ جو مدنی کیا نام ہے عطیہ عنایت مدنی، ان کی ہم ڈیلی خبریں لگاتے ہیں، ڈیلی ان کی کارکردگی دکھاتے ہیں ہم کہاں کہاں پہ جا رہی ہیں۔ تو کائنڈلی ڈی سی صاحب اور عطیہ عنایت مدنی صاحبہ آپ یہاں پہ ضرور چکر لگائیے گا۔ اور اب چلتے ہیں جناب C49 چینل جو ہمارا، اس پہ بات کرنے کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں پروگرام چلتے ہیں مختلف، جس میں کرنٹ افیئر پہ بھی چلتے ہیں، حالات حاضرہ دینی پروگرام بھی چلتے ہیں، ہم نے مارننگ شو بھی شروع کیا ہوا ہے، ہم نے جناب موج مستیاں بھی شروع کیا ہوا ہے۔ قصور جو ٹیلنٹ سے لبالب بھرا ہوا ہے، آج سے نہیں ہے، کئی سو سال پہلے سے، جیسے کہ میڈم نور جان یہاں کی تھی، ٹیلنٹ تھا، بہت بڑا ٹیلنٹ تھا، استاد بڑے غلام علی خان بہت بڑا نام تھا، یوسف خان صاحب بہت بڑا نام تھا، اور اب بھی یہاں پر موجود ہیں۔ قوالوں کا نام تھا بہت زیادہ، استاد توفیل قوال صاحب، بہت سارے، لیکن یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں وہ اگر ہم سے اس پروگرام کسی بھی پروگرام میں شرکت کرنا چاہیں تو وہ کس طرح کر سکتے ہیں، یہ ذرا بتائیے گا۔
باجوہ صاحب ماشاءاللہ سارا آپ نے جواب بھی دے دیا اپنے سوال میں. میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ سکرین پر ہمارا جو نمبر ہے آفیشیل نمبر 03210254